بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوبر کے ساتھیوں، میں آج پھر اپنی ڈائری کے ساتھ حاضر ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے دل۔ دل ہی تو ہے، دل جو کہ ہر انسانی جسم میں زندگی کی علامت بن کے دھڑکتا ہے اور انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ اس نعمت سے محروم نظر آتے ہیں۔ یہ دل بھی کیا چیز ہے جو کسی کے سینے میں محبت کے لیے دھڑکتا ہے تو کسی کے سینے میں نفرت کا لاوا بن کے اگلتا ہے۔ دل ہی تو ہے جو کبھی ہجر کے عذاب سہتا ہے تو کبھی قربتوں کے لیے دعا مانگتا ہے، کبھی وفاؤں کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے تو کبھی جفاؤں پہ اتر آتا ہے، اور دل ہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اشک بن کے آنکھوں سے ڈھلک جاتا ہے، کبھی شب فراقت میں چراغ بن کے جلتا ہے۔ اگر یہ دل کی سچی محبت کی لو سے منور ہو تو یہ دنیا بھر کی تاریکیوں پہ غالب آ جاتا ہے اور کہکشاں کی مانند جگمگاتا ہے۔ دل آخر کیا کچھ نہیں کرتا، کبھی یہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر فریاد بن کے سلاخوں چٹانوں سے نہریں نکالتا ہے تو کبھی رانجھا بن کے ہاتھوں میں کشکول تھامے تسکین دل کے لیے در بدر بھٹکتا ہے۔ جب یہ دل نفرت پر اترتا ہے تو پھر یہ پتھر کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اسے سنگ دل کا خطاب دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے دل کو محبت جیسے جذبات موم نہیں کر سکتے، اور اگر یہ بے رخی پر اترائے تو پھر یہ اندر ہی اندر سلگتا رہتا ہے اور اپنی انا کی خاطر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن اپنا کرب عیاں نہیں ہونے دیتا۔ اگر درد گناہوں کی طرح جمع ہوتی رہتی ہے، موقع ملتے ہی تنہائی کے آنگن میں موسم برسات کی بارش برسا کر کوسوں خزاں کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ بعض یادیں انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں، ایک شاخ ہے کہ لپٹی ہوئی ہے شجر کے ساتھ۔ انتظار۔ میں وقت کی دہلیز پہ کھڑی آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جانے والے کب لوٹ کر آؤ گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش تمام رستے بند کر دے اور شام ہو جائے، تم کہیں راستہ بھول جاؤ اور میں تمہارا انتظار کرتے کرتے زندگی سے ناطہ توڑ لوں۔ مجھے انتظار کرنا نہیں آتا، سخت نفرت ہے مجھے انتظار سے۔ کسی کو اس لیے تو نہیں چاہا کہ بعد میں اس کا انتظار کیا جائے، اس لیے لوٹ آؤ۔ آجا ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی پہاڑوں پر برف جمی ہے، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے۔ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے بس تیری کمی ہے۔ نفرت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی مانند چاٹ جاتا ہے، پھر وہ کسی بھی لمحے مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ٹوٹ سکتا ہے، بکھر سکتا ہے، مگر جو لوگ اس جذبے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صبر و تحمل کا دامن تھام لیتے ہیں، انتقام یا برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں تو دنیا انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن جو لوگ ہم وقت نفرت کے لاوا میں جلتے کڑتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ حقیقی خوشیوں اور مسرتوں سے محروم رہتے ہیں۔ زندگی بھی ایک ڈائری کی مانند ہے جس کے ہر صفحے پر دن، تاریخ اور ماہ، سال چپساں ہیں۔ صفحہ اول سے لے کر صفحہ آخر تک زندگی اس پر بے شمار تحریریں لکھتی ہے۔ اس تحریر کی نوعیت ہر زندگی کے مزاج پر منحصر ہے۔ جب یہ خوش ہوتی ہے تو دھنک کے ساتوں رنگ ڈائری پہ سجاتی ہے۔ ہم اگر شروع سے آخر تک اسے پڑھتے جائیں تو پتہ چلے گا کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ تحریروں میں بھی پختگی اور شوخی تجربہ دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن افسوس، جوں ہی ان
تجربوں اور پختگیوں سے فیضیاب ہونے لگتے ہیں، ڈائری کے صفحات ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں، ابھی ہم سجدے سے سر جھکاتے ہی ہیں کہ وہ اشکوں کی طرح ہماری پلکوں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں پڑھ کے بار بار دل کرتا ہے کہ پڑھتے رہیں، پھر دل نہیں بھرتا اور دل چاہتا ہے انہیں پڑھتے ہی رہیں، ہمیں اور کوئی کام نہ ہو۔ محبت۔ جب دنیا حسین نظر آنے لگتی ہے تو دل بے وجہ دھڑکنے اور ہونٹ بے وجہ مسکرانے لگتے ہیں۔ جب لبوں پہ گیت مچلنے اور اعتبار کے گلشن میں ایک نیا پھول کھلنے لگتا ہے تو ساتھ ہی دل میں ایک خوبصورت اور لطیف سا جذبہ بھی جنم لینے لگتا ہے، جسے محبت کہتے ہیں۔